لوط علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ عمل قوم لوط کی جڑیں دنیا میں کس طریقے سے شیطان نے بچھائی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو یہ شیاطین ہیں انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا نا، میں اس شیطان کو بہکاؤں گا اور جو کوئی تیرا حکم ہے اس سے اگینسٹ اس کو کرواؤں گا، اور دیکھ لینا یہ سارے کے سارے تیرے حکموں کے خلاف ہی کریں گے۔ اسی کی بہت بڑی ایگزامپل ہے یہ عمل قوم لوط، یہ جو LGBT وغیرہ آج ہم نام سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا ایک رشتہ، پاک رشتہ بنایا، اس رشتے میں ایک شفقت اور محبت رکھی، اس وجہ سے دنیا کے اندر اگلی نسلیں پیدا ہونے کا ایک ذریعہ بنی، جو ایک فیملی سسٹم اور فیملی ویلیو کے اندر وہ بچے پروان چڑھے ماں باپ کی شفقت اور محبت میں، وہ بچے جو ہے دنیا کے لیے خیر کا سبب بننے کا زیادہ چانس ان کے لیے تھا۔ مگر شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی، اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عورت اور مرد کی شادی جو ہے ویسٹ کے اندر امپاسبل ہو چکی ہے اب جی، کیونکہ ایسے ایسے لاز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں کہ عورت اور مرد کی شادی کرنے کے لیے ایک مرد کو اپنی تمام دولت اور جائیداد سٹیک پہ لگانی پڑے گی، کہ کل کو اگر عورت کو میرے ساتھ برابری نہیں آئی، یہ اگر کورٹ میں جا کے کلیم کرے گی میری ویلتھ کا 50% حصہ میں نے اس کو دے دینا ہے، تو لہٰذا وہ رسک کیوں لے گا؟ تو بس وہ شادی کے بندھن میں بننا چاہتے نہیں، اور الٹیمیٹلی عورتوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے ان لیجیٹیمیٹ چلڈرن ہیں۔ 90s میں کہا جا رہا تھا کہ میجورٹی آف ویسٹ از بیسڈ آن بورن وداؤٹ ویڈ لاک، تو آج تو بات ہی الگ ہے، آج تو 100% پاپولیشن ویسی ہی کچھ ہوگی، ہوں گے کچھ جو بیچارے تھوڑے کنزرویٹو کرسچن ہوں گے، وہ بہت کم ہوں گے، آرتھوڈاکس کرسچنس جو تھوڑا سا دین فالو کرتے ہیں، جو بھی ان کا دین ہے تو وہ سب وہ کرتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ فیملی سسٹم پہ اٹیک کر کے پھر شیطان کس طرف لے کے گیا؟ عورت اور مرد کی شادیاں پاسبل نہیں ہے، مگر ایک شادی بڑی آسانی سے وہاں ہو جاتی ہے، مرد اور مرد کی، وہ تم چلتے چلتے اپنا نکاح نامہ کر سکتے ہو، اور اس کے بعد تمہیں گورنمنٹ کی طرف سے اسسٹنس بھی ملے گا، یعنی وہ شادیاں پروموٹ کی گئی۔ سوچنے کی بات ہے نا، عورت اور مرد کی شادی کے اوپر بڑی بڑی آرگیومنٹس ہیں کہ عورت ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، شادی کیوں کرے؟ مگر دوسری سائڈ سے اگر عورت اور عورت، مرد اور مرد شادی کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کی پریڈیں نکالی جا رہی ہیں، ان کو بڑا چکا چوند کر کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ یہ کیا شیطان کا کینسر ہے جو یہ پھیل گیا ہے؟ تو پھر شیطان کی یہ نئی چال کہ یا باری تعالیٰ تو نے عورت اور مرد کو رکھا ہے نا آپس میں، کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ایک پاک رشتہ چلے اور فیملی سسٹم چلے، میں ان کے دماغ میں ایسا خناس پیدا کر دوں گا کہ یہ وہ کریں گے ہی نہیں۔ تو لہٰذا شیطان کا یہ وسوسہ آپ کہہ دو، شیطان کا ان لوگوں کے دماغ کے اوپر حاوی ہو جانا کہہ دو، کہ جن کو دماغ میں ایسی ایسی چیزیں وہ پیدا کرتا ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو لڑکے کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے، وہ بار بار پھونکے تھوتنی، شیطان اپنی تھوتنی ان کے دماغ میں ڈال کے وسوسے مارتے جاتا ہے۔ اور آج کی یہ جو لاسٹ کے کچھ چند ڈیکیڈز ہیں نا، اس کے اندر یہ بہت بڑا کینسر پھیل گیا۔ آج سے پہلے کیوں نہیں تھا یہ ایسا؟ سوچنے کی بات ہے نا، یعنی اب اس آخری زمانے میں جتنے بھی فتنے جتنی بھی امتوں میں آئے تھے وہ سارے یہاں کلائمیکس پہ آ گئے اب دنیا کے اندر۔ تو وہ اس طریقے سے ان کو، کیونکہ یہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا نا پہلے، اس کے اوپر بڑی بڑی سائنسدانوں کی بڑی بڑی ریسرچیں ہیں کہ بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مرد پیدا ہوا تو وہ اندر سے عورت ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جینز مرد کا ہے، یعنی یہ سائیکولوجیکل اس کے اندر شیطان وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ یہ دماغی، جیسے ڈپریشن ہے، ڈپریشن بھی شیطانی بیماری ہے۔ ڈپریشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگ جائے، سی ٹی اسکین میں پتہ لگ جائے کہ نس دبی ہے۔ آپ سوچو نا، جو چیز جس کا وجود ہے ہی نہیں، جس بیماری کا، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ چلو آپ کو ٹکر لگی، سر کا بچ گیا، کوئی نیورون ڈیفیکٹ ہو گیا، سی ٹی اسکین میں آیا نا۔ ڈپریشن کے مریض کو تم پوری دن سی ٹی اسکین میں بٹھاؤ یا الٹرا ساؤنڈ میں بٹھاؤ یا جہاں مرضی بٹھاؤ، وہاں اندر سے کچھ نہیں نکلے گا۔ تو وہ کیوں ڈپریشن میں؟ اس کو شیطان نے جکڑ کے رکھا ہے، اور شیطان اس کو ایسی چیزیں دکھا رہا ہے کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے۔
اسی طریقے سے یہ جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اندر بھی شیطان نے وہی سب چیزیں ابھاری تھی کہ جن کا اصل میں وجود نہیں تھا، مگر یہ اس خباثت پہ چل گئے، یہ شیطان کی بات پہ انہوں نے سرنڈر کر دیا اور اپنے رب کے حکم کو یہ بھول گئے۔ تو کذبت قوم لوط المرسلین، تو جھٹلایا لوط کی قوم نے ہمارے رسول کو، اذ قال لهم اخوهم لوطا، جب ہمارے رسول لوط نے ان کو کہا الا تتقون، کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک امانت دار، ایک سچا، خیانت نہ کرنے والا، جو امانت ہے وہ پوری کی پوری پہنچا دینے والا رسول ہوں۔ یعنی جو بھی باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے جو میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، تو لہٰذا ان باتوں کا انکار مت کرنا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب تم پہ ٹوٹ پڑے گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کا پرہیز اختیار کرو، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی بتاؤ، اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی بتاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یعنی اب مجھ پہ جو کچھ وحی نازل ہونے والی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اتارو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کام پہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی تنخواہ، کوئی اکنامیکل فائدہ، کوئی دنیائی فائدہ نہیں چاہتا، کیا دے دو گے تم مجھے؟ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب العالمین کے پاس ہے۔ اتاتون ذکران من العالمین، کیا تم اتنے بدبخت اور بےغیرت اور بے حیا ہو گئے ہو کہ تم مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو اس پاک رشتے کو، یعنی مردوں کے لیے عورتیں اللہ نے بنائی تھی، تم ان کو چھوڑ دیتے ہو، تمہارے جوڑے جو اللہ نے بنائے تھے ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، مگر اصل بات یہ ہے تم حد سے بڑی ہوئی اللہ سے عداوت کرنے والی قوم ہو۔ یہ بات آپ کو کمپریہنشن میں آ رہی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ ہر حکم وہی انسان تجویز کرتا ہے جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، جس میں نے چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دی ہر چھوٹے دماغ کے لیے بھی، کہ عورتوں کا حکم تھا ٹکنے کے نیچے تک کپڑے، مردوں کا تھا ٹکنے کے اوپر تک۔ فیشن انڈسٹری آئی، الٹا کر دیا، عورتوں کا ٹکنے سے اوپر کیا، گھٹنوں سے اوپر لے گیا، اور مردوں کا ٹکنوں سے نیچے لے گیا کہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے دھوتے ہوئے چلو۔ کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا ان کو، شیطان کو یہی فائدہ ہے نا خالی، کہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوگا، دیکھ ہر چیز کے آگے یہ جھکا، ہر حکم کے آگے یہ جھکا، نہیں نہ پہچانا اس نے تجھے، زمین اور آسمان میں تو نے سینکڑوں نشانیاں پھیلائی ہوئی تھی، یہ دن اور رات، صبح و شام، ہواؤں کا چلنا، بادل، یہ گلے، یہ جانور، یہ جاندار، مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ اتنی بیوٹیفلی کیسے بن گیا، مگر میرے ایک ڈمرو کے آگے یہ فدا ہو گیا۔ اس کو اپنے فون کا جو کیمرہ نظر آ گیا 100 میگا پکسل، مگر اس بغیرت کو یہ آنکھیں نظر نہیں آئی کہ یہ کتنی میگا پکسل ہیں، یہ کون سا ویژن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھیں بلر ہو جائیں نا، کتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، پوری دنیا وہ بیچ کے بھی واپس نہیں لے سکتا اس ویژن کو۔ کیا ڈیفینیشن ہے، اگر ہم بولیں گے ایچ ڈی، یہ کون سی ڈی ہے، یہ اس کو نظر نہیں آئی۔ میرا ڈمرو اس کو نظر آ گیا جی، یہ 100 میگا پکسل کیمرہ ہے جی، اس میں اے آئی ایفیکٹس آ گئے ہیں، اس میں یہ آ گیا ہے، ان چیزوں کا وہ دیوانہ بنا ہوا ہے۔ اسی لیے یہ سب چیزیں شیطان دنیا کے اندر حاوی کرنا چاہتا ہے کہ زمین اور آسمان میں یہ ثابت ہو جائے یہ انسان اللہ کا ناشکرا ہے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو حد سے بڑی ہوئی قوم۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، تو کہا لوط کی قوم نے، لوط اگر تو باز نہیں آیا، یعنی تو بار بار ہمیں روکتا ہے اور ٹوکتا ہے، تو نے ہماری زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے، سکون سے جینے نہیں دیتا، اگر تو نے ہمیں روکا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہم تجھے نکال کے اس شہر سے باہر پھینک دیں گے۔ قَالَ إِنِّي
لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں گن کھاتا ہوں اس کام سے جو تم کرتے ہو، مجھے گن آتی ہے کہ تم کتنے نچلے طبقے پہ چلے گئے ہو، کس لو لیول کے اوپر تم گر گئے ہو۔ رب نجنی وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ، تو لوط علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، بہت سال کی محنت اور دعوت اور مشقت کے بعد پھر جو ان کی زبان سے کلمے نکلتے ہیں نا رسولوں کے درد کے ساتھ کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، یہ میری کسی بات کے اوپر ایمان نہ لائے، یہ اپنی ہٹ درمی میں قائم رہے، تو رب نجنی وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ، تو اے میرے پروردگار تو مجھے اب نجات دے، مجھے بچا لے اور میرے اہل و عیال کو اس بدترین کام سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ مجھے اب گھن آتی ہے ان کے بیچ میں رہنے، اب ان کا کوئی فیصلہ تو چکا دے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو سب کے سب کو بچا دیا، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ہاں لوط کی وہ بیوی، وہ بڑھیا، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی جس پہ ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا تھا۔ یہ عورت جو تھی نا یہ بھی اسی قوم کی فرد تھی اور غالباً یہ بھی اسی چیز کو سپورٹ کرتی تھی کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا دنیا کے اندر، ہاں اللہ کا حکم تو یہ ہے مگر زمانہ ہی کچھ ایسا ہے تو کیا کریں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے شادیوں کے سسٹم کتنے سمپلیفائی کیے ہیں مگر ہم لوگوں نے شادیوں کو کتنا کمپلیکیٹ کیا ہے کہ نہیں؟ اور پتہ ہے کہ شادی بالکل سمپلیفائی ہونی چاہیے، شادی کے اندر ایک ہی ہے، اگر کوئی دعوت طعام ہے نا وہ ولیمہ ہے اور وہ بھی مرد کو دینا ہے، عورت کے اوپر اور عورت کے گھر والوں کے اوپر ایک دہلے کا خرچ بھی جائز نہیں ہے شادی میں۔ اللہ تعالیٰ نے شادیوں کو سمپلیفائی کیا تھا۔ آج افسوس کی بات کشمیر کے اندر 40 سال سے اوپر کوئی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عورتیں ہیں مگر ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ شادی کرنے کے لیے سب سے پہلے 20-25 لاکھ باپ کے پاس ہونے چاہیے، اس کے بعد وہ فارمیلٹیاں پوری کرنے کے لیے پوری عمریں ان کی نکل جاتی ہیں، جو رشتہ داریوں میں انہوں نے فارمیلٹیاں بنا کے رکھی ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے شیطان کیوں ان چیزوں میں فارمیلٹیاں لے کے آتا ہے، کیوں؟ تاکہ آہستہ آہستہ اتنی کمپلیکیٹ ہو جائے عام آدمی شادی نہ کر سکے۔ تو اگر شادی نہیں کر سکے گا پھر معاشرے میں کیا ہوگا؟ پھر زنا ہوگا، پھر بدکاری ہوگی، فطرت کے خلاف ہوگا، اللہ کے قانون کے۔ دیکھو کتنا اٹیک کرتا ہے شیطان، دیکھنے کے لیے بولیں گے یار ایک دن دعوت دی، دوسرے دن دعوت دی، چلو انہوں نے 2 دی میں نے 3 دی، یہ بھی ثواب ہی ہے کسی کو کھانا کھلانا، بولیں گے نا یہی۔ اس نے 3 چیزیں رکھی میں نے 5 رکھی تو اس نے 6 رکھی، یہ بھی ثواب کا کام ہی ہے۔ تو اس نے 7 رکھی تھی تو میں نے 8 رکھ کے 10 کر دی، یہ بھی تو، مگر اندر سے کیا ہے کہ میں اس سے بہتر کروں، دکھاؤں، دکھلاوا کروں۔ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان الشیطان لربہ غفور، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے، تو شیطان کے بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچو، اگر ایکسٹرا ہے تو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ کیا ضرورت ہے 1 لاکھ روپے کا فون لینے کی، اگر 10,000 کے فون سے تم کوئی سائنسدان ہو کیا؟ اگر اتنی جیب اجازت دیتا ہے تو وہ 90,000 نکالو، اللہ کے راستے میں ڈھونڈو۔ کون ایسا مجبور اور مسکین ہے جس کو کھانا بھی نہیں ملتا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، یہ سب کچھ کیا دے دیں گے؟ 2.5% نکالتے ہوئے موت پڑتی ہے، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان فی مال لحق سوى الزکوٰۃ، تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے، یہ اسی کا ہے سب۔ تو 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 دیکھنے کے لیے کوئی ایسا بڑا کرپشن نہیں ہے۔ چند سالوں کے اندر وہ کتنا بڑا کینسر بن گیا۔ آج لیٹسٹ بھی رپورٹ آپ کو خاص یہ پتہ ہوگی کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں کشمیر ہماری ڈویژن میں 40 سال سے اوپر ہو گئی ہیں ان کو رشتہ، اور اسپیشلی کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کشمیر کی رپورٹ ہے یہ۔ 35,000 تھی بالکل جوانی، وہ 5 سال پہلے وہ کتنے کی ہو گئی ہوں گی؟ 50 سال کی۔ تو وہ بیچاری کیا کریں گی؟ ان کی فیملی کی کیا غلطی ہے؟ یہ کینسر پیدا کس نے کیا؟ ان لانتیوں کے خلاف کیوں نہیں کسی نے ابھی تک جہاد کیا؟ جہاد کرتے ہیں نا، وہ کہاں تھے وہ مجاہد؟ ان کو کیوں نہیں کسی نے ابھی تک ٹیکل کیا
کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف کرتی ہے. تو لہٰذا نیٹ رزلٹ وہی, مطلب شیطان ہر طرف سے ہتھوڑا لے کے توڑ رہا ہے. جو رشتے اللہ نے باندھنے کو بولے تھے, قرآن میں بھی ہے نا, وہ توڑتے ہیں جو اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا تھا, ہے نا. تو اس کے ساتھ وہ کتنا لنک ہو رہا ہے اس وقت. تو قالوا لئن لم ينتهي یا لوط لتكونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین. تو پھر جنرلی جب یہ رواج پیدا ہوتے ہیں نا, پھر کوئی بتائے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ رواج ہیں, تو لوگ کیا بولتے ہیں, ہے تو رواج مگر اب زمانے کو کیا جواب دیں گے, دنیا میں تو چلنا ہے شانہ بہ شانہ. اب آج زمانہ بدل گیا ہے, 1400 سال پہلے بات کچھ اور تھی. اسی طریقے سے یہ عورت بھی ہوگی, لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی, کیونکہ وہ تو کیا کام کرتی ہوگی ایسے, وہ بڑھیا تھی, مگر وہ بولتی تھی اب ہو رہا ہے زمانے میں تو کیا, زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, ہمیں انہی لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے, انہی کی پارٹیاں اٹینڈ کرنی ہیں, انہی میں ان کی سہیلیاں بھی انہی میں ہوں گی, ہے نا. تو اسی کیلکولیشنز کرو نا دماغ میں. تو لہٰذا وہ بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین, اور باقیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, یعنی لوط علیہ السلام. اور حیرانی کی بات یہ ہے, لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کی گھر والے, اور لوط علیہ السلام اور ان کی لڑکیاں تھیں, چند لوگ. اور ہمیں پتہ ہے پھر ان کو حکم جب آیا تھا, اے لوط تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کے اس بستی سے دور نکل, اور خبردار پیچھے مڑ کے بھی مت دیکھنا. ان کی جو پسپائی, اور ان کو جیسے میں پیسنے والا ہوں نا, جس نے وہ حال دیکھ لیا اس کی بھی روح کانپ جائے گی, تو پیچھے دیکھنا بھی نہیں. اتنا اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا. تو آپ سوچو نا, یہ جو آج ویسٹ میں ڈھنکے کی چوٹ پر یہ کچھ کام کر رہے ہیں, وہ اللہ کی کتنے بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا. بس وقت کی دیری ہے, یہ وقت کس وقت, رب کا حکم کس وقت آئے گا. ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا, اور ہم نے برسائے ان کے اوپر ایسے پتھر, فساء, ہم نے برسائی ان کے اوپر بارش, اور ایسی بارش, ایسی بری بارش, فساء مطر المنذرین, بہت بدترین بارش, یعنی وہ پتھروں کی, آگ کی, کیمیکل کی بارش ان لوگوں کے اوپر برسائی گئی جن کو ڈرایا گیا تھا, مگر انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا. ان فی ذالک لآیہ, بے شک اس قصے کے اندر بہت بڑی بڑی عبرتناک نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین, مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تمہارا رب ہے غالب اور ساتھ ہی ساتھ نہایت مہربان بھی. یعنی اگر ابھی بھی سمجھ آ جاتی ہے, قرآن پڑھ کے کسی کو ہوش آ جاتا ہے, وہ توبہ کر لے اور اپنے رب کے آگے جھک جائے, وہ اپنے رب کو رحمان اور رحیم پائے گا. اپنے پچھلے غلط راستوں کو چھوڑ کے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے, ابھی بھی دیر نہیں ہوتی. کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین, اور اسی طریقے سے جھٹلایا ایکا والے, بن والے, جنگل والے, یہ کوئی قوم تھی, ہمارے رسول کو جنگل والوں نے بھی جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون, جب ہمارے اس محبوب بندے شعیب نے ان کو کہا کہ اے لوگو, کیا تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو تیار ہو. انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں ایک امانت دار رسول جو کبھی خیانت نہیں کرتا. تو لہٰذا میری ایک ایک بات کو کان کھول کے سن لو, یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر رہا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, تو اللہ سے پرہیز کرو, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, میں اس کام پہ تم سے کوئی دنیائی فائدہ نہیں چاہتا. یہ مت سوچو کہ میری کوئی غرض ہے اس سے دنیا کی, کہ میں تمہیں بار بار ہر حال میں نیک نیتی کے ساتھ ہر چیز سمجھا رہا ہوں بار بار.
ان اجری الا علی رب العالمین، تو میرا اجر جو ہے وہ میرے رب العالمین کے پاس محفوظ ہے۔ اور یہ جو قوم تھی یہ خیانت کیا کرتی تھی، خباثتیں تو بہت تھی، مگر ان کی جو سب سے بڑی یہ ڈیفالٹ جو ہے نا، ڈیفالٹر کس کی چیز میں تھے، یہ خیانت کیا کرتے تھے، یہ ڈنڈیاں مارا کرتے تھے، یہ لوگوں کے حق ان کو نہیں دیا کرتے تھے، یہ لوگوں سے فائدے وصول کیا کرتے تھے ظلم کے ساتھ۔ یہ جو آج یار آپ سوچو، لوط علیہ السلام والا حال اپیکس میں، شعیب علیہ السلام والا حال بھی اپیکس میں، نوح علیہ السلام کی قوم والا حال وہ بھی اپیکس میں، سارا کلیکٹیو اپیکس میں۔ اسی لیے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ ایک ایسا فتنہ ہے جیسا فتنہ اس روئے زمین نے کبھی نہیں دیکھا، بہت زبردست اور بہت بڑا فتنہ۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ یہ اس کے بس چلے اور چاٹے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، اور ان کو ساروں کو ملا دو اور پتہ نہیں کیا کچھ ابھی ہونے والا ہے، وہ کچھ اس روئے زمین پہ ہوگا، بچے گا صرف وہی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہوگا۔ جیسے حدیث ہے نا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا نا، یا اس کا سسٹم آئے گا، اس کے ماتھے کے اوپر لکھا رہے گا کافرہ، کافر۔ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، کاتبن او غیر کاتبن، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہوا، وہ پہچان جائے گا فتنہ اور بچ جائے گا، مگر اس کو پڑھ نہ پائے گا کافر اور منافق۔ کافر اور منافق کو لگے گا یار یہ تو بڑا زبردست کوئی بندہ آ گیا، اقتدار والا، مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے، اس کا سسٹم کتنا زبردست ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیکھو کیا فیسلٹیز ہیں، کیا ریڈ کارپٹ ہے، کیا جیٹس ہیں۔ تو اور پڑھ پائے گا خالی مومن، چاہے وہ ان پڑھ کیوں نہ ہو۔ تین ہی الفاظ اگر آپ خالی دیکھو نا، اگر خالی ورڈز آپ حدیث کے لے لو، اس کے اندر کی روح کے اندر جھانکو نا، اگر کتابی کیڑے بن جاؤ بال کی کھال اتارنے والا، تو KFR خالی ہوگا نا لکھا ہوا، تو وہ KFR کون نہیں پڑھ سکتا؟ جو بڑے بڑے دجال اور ان کے چمچے آکسفورڈ یونیورسٹی یا مینچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ KFR نہیں پڑھ پائیں گے کیا؟ یعنی یہ اس پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ یہاں سے پڑھنے کی بات ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا اس کو اللہ نے جو بصیرت دی ہوگی وہ ایک دم پکڑ لے گا کہ یہ بات فتنہ ہے، اس کو پھر ڈیبیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کو اپنے دل سے فتویٰ لینا ہے کہ یہ بات جائز ہے کہ نہیں ہے۔ آج تو ٹی وی پہ خالی ڈیبیٹیں چل رہی ہیں، ہر چیز جو ہے ڈیبیٹ کا موضوع بنی ہوئی ہے، ڈیبیٹ کی بات ہی پیدا نہیں ہوگی جب ایک انسان کے دل میں ایمان ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہاں پہ اب دیکھیے یہ قوم کیا کرتی تھی، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم ماپ تول کرو پورا کا پورا انصاف کے ساتھ، اور نقصان دینے والے نہ ہو جاؤ۔ یعنی کہ جب کسی کا حق تمہارے پاس ہے اور تمہیں ناپنا اور تولنا ہو، وہ ناپ اور تول میں ہیر پھیر مت کرو، ڈنڈی مت مارو۔ وزروا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو ٹھیک سیدھے ترازو کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پہ اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ فساد مت پھیلاؤ۔ اگر یہ سب کام کرو گے، لوگوں کو ان کے حق پورے کے پورے نہیں دیے جائیں گے، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ بات تو آ رہی ہے تول کی، مگر اس کے اندر سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ایک انسان اگر آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اگر اس کا کام ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا، اس کا کام تھا نا آپ کو ڈگری دینا، اس کے لیے وہ تنخواہ لے رہا ہے نا، مگر اس نے غیر حق آپ سے کچھ وصولا، ڈنڈی ماری اس نے۔ ایک تو ہے چلو آپ چینی خریدنے گئے، 1 کلو چینی لینی تھی، اس نے جی 900 گرام ہی دے دی، اس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اس کی اس وقت ذمہ داری بن رہی تھی پورا تول کے دے۔ اسی طریقے سے جو سروسز آپ نے جس کو پرووائڈ کرنی تھی، وہ سروسز آپ نے پوری کی پوری پرووائڈ کرنی ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی ہے۔ آپ جیسے ہاسپٹل میں ہیں ابھی، ہے نا، وہاں پہ ڈیلنگ آپ کو کس کے ساتھ کرنی ہے؟ غریب مریضوں کے ساتھ، اور ان ظالموں نے ایک بندے کو لگایا ہوا ہے دن رات کرنے کے لیے، مگر وہ جو مریض ہے
وہ آپ کے پاس آئیں گے. آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو, فی سبیل اللہ, اپنے بس چلتے. امتحان بہت بڑا ہے کیونکہ کام ہی کچھ ایسا ہے نا. تو یہ بھی اس کے اندر اسپیکٹ آ جائے گا. کوئی مزدور لگا ہوا ہے, اگر اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس چیز کا پیسہ لینا ہے اور مجھے اتنا, میں نے یا تو وعدہ ہی نہیں کرو کہ میں کر سکتا ہوں. اگر تم نے عہد کر دیا جی میں ایک دہاڑی پہ کام کر لوں گا, پھر یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ پیچھے چلا گیا کمرے میں اور مزدور بیٹھ گیا. چھوٹے سے لے کے پورے سسٹم تک یہ آیت امپلیمنٹ ہو جاتی ہے کہ خیانت نہیں کرو. جو حق جس کا ہے اس کو پورا کا پورا دو, اور جس سے جو حق لینا ہے اس سے پورا کا پورا لو. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا تھا, اللہ کی قسم میں ہر اس انسان کے ساتھ جہاد کروں گا, قتال کروں گا جس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں حق دے, اور میرے نزدیک ہر قوی انسان ہلکا ہے جب تک میں سارا اس سے وصول نہ کر لوں جو لینا ہے, اور ہر ہلکا انسان قوی ہے جب تک میں اس کو سارا حق نہ دے دوں جو اس کا حق بنتا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے. تو اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین, ناپ تول میں کمی مت کرو اور لوگوں کو نقصان مت دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور جب تولو ناپ تول کے اندر ٹھیک ٹھیک تولو, سیدھے تولو, قسط کے ساتھ, قسطاسی جتنا حق بنتا ہے. اور قسطاسی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا زیادہ ہی دے دو اگر دے سکتے ہو, کم مت دو. برابر کا مطلب ہوتا ہے کہ برابری, جیسے ہم نے پہلے بھی ایک بار ڈسکس کیا نا, قسط اور عدل جو ہے نا یہ الگ چیزیں ہیں. قسط عدل کی ہی الٹیمیٹ فارم ہے. سپوز کرو آپ نے 2 بندے مزدور لگائے ہوئے ہیں, تو 50 کلو کی 2 بوریاں اٹھانی ہیں. ایک بیچارہ 80 سال کا بڈھا ہے, ایک بیچارہ 80 سال کا بڑا بزرگ آدمی ہے, ایک ہٹا کٹا جوان ہے, دونوں کی دہاڑی برابر ہے. تو عدل کی بات ہے کہ دونوں برابر اٹھا کے لے جائیں. مگر قسط کا, قرآن قسط کا حکم دیتا ہے کہ تم اس بوڑھے کے اوپر 50 کلو کا بوجھ نہیں ڈال سکتے ہو کیونکہ اس کی اتنی سخت نہیں ہے, تو اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جتنا یہ برداشت کر سکے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ ہے قسط. پورا کا پورا فلسفہ دین لِيَكُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ انسانیت قسط کے اوپر قائم ہو, یعنی کہ کسی بھی انسان کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالا جائے جو بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, لوگوں کو ان کی چیزوں کے اندر نقصان مت دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور زمین پہ فساد پھیلانے کے سبب مت بنو, یعنی کہ یہ کام اگر تم نے کیے تو تم دنیا کے اندر فساد برپا کرو گے. آج ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں کیا وہ کلائمیکس نہیں ہے اس میں کہ لوگوں کا حق ان کو دیا نہیں جا رہا ہے, لوگوں کو اپنا حق لینے کے لیے بھی کسی کے آگے جھکنا پڑ رہا ہے, بیسک نیسیسٹیز بھی انسان کی پوری کرنے کے لیے اس کو قولو کا بیل بھرنا پڑ رہا ہے. یہ بھی دیکھا جائے تو یہ ایک اپنی نا مفاد پرستی ہے کہ میں اگر کوئی کام کر سکتا ہوں تو میں کر دوں, اور یہ بھی نہ سوچوں کہ دوسرا کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا, ہے نا. تو لہٰذا اس کو اس اینگل سے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو جس سسٹم میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ عدل اور انصاف کی تو دھجیاں اڑی ہوئی ہیں, اس کے اگینسٹ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری اپنی خواہشیں کیا ہیں, ہماری تھنکنگ کیا ہے, سمجھ رہے. اور ہمارے لوگ زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں. اگر ہمارا کوئی دفتر میں بیٹھا ہوگا نا مسلمان صاحب, لمبی داڑھی کر کے بھی ہوگا, زیادہ امید انسان کرے گا کہ یہ انڈر دا ٹیبل کچھ مانگے گا. ہم نے کام کیا ہوا ہے نا, ہمارے اپنے آفیسر جتنے بھی مسلمان آئے نا, کبھی اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں نکلتا, اور غیر مسلم کبھی آئے تو کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھگوان پرمیشور سے ڈرو. ہمارے والوں کی زبان سے کبھی نہیں. کیوں؟ اگر اللہ نکل جائے گا تو پھر کوئی پوچھے گا نا جناب. تو وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ, دنیا میں فساد مت پھیلاؤ. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ, اور ڈرو اس ذات
اس پاک ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے بہت سے مخلوق پیدا کیے. یعنی اگر تم آج ہو، کوئی حیثیت تمہیں محسوس ہوتی ہے اپنی دنیا میں، تمہارے سے پہلے بھی بڑے بڑے تیس مار خان دنیا میں آئے، کوئی نہیں رہا. قالوا انما انت من المسحرین. اس سب بہترین یہ جو اخلاقی تعلیم کے بعد ان ظالموں کا جواب دیکھو کیا ہے کہ اے شعیب، ہمیں تیری بات سمجھ نہیں آتی. قرآن میں دوسری جگہ لکھا ہے جو باتیں تو کہتا ہے نا یہ ہماری سمجھ کے باہر ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ اصلاتک تعمرک، کیا تیری نماز پڑھنا تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ جو یہ مال ہم کماتے ہیں یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ حرام خوریاں کر کے پہلے تو کمانا ہی نہیں ہے، اور جو تم حلال سے بھی کما رہے ہو یہ بھی تمہارا اپنا نہیں ہے. اور یہ حکم ہے الصلاۃ کا تامرک، کہ کیا تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ جو مال ہم نے کمایا ہے اب ہم اپنی مرضی سے عیش بھی نہیں کر سکتے؟ یہ کون سی باتیں تو ہمیں بتاتا ہے، یہ تو ہماری سمجھ کے باہر ہے. یعنی وہاں کیا ہمیں پتہ لگا کہ نماز کیا چیز کا حکم دینی چاہیے، اخلاقیات کے درجوں پہ بلند لے کے جانی چاہیے انسان کو. کیونکہ جب نماز کا وہاں صالح علیہ السلام کی قوم بھی نماز پڑھا کرتی تھی، یہ صالح علیہ السلام کو بھی نماز کا حکم تھا، شعیب علیہ السلام کو. تو شعیب علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے اس سے پھر یہ چیز مینیفیسٹ ہوتی تھی اب یہ کرنا ہے. تبھی تو قوم یہ کہہ رہی ہے نا تمہاری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے جو مال ہم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں جس پہ ہم سوچتے ہیں ہم عیاشیاں کریں گے، یہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہے، یہ بھی غریبوں میں، مسکینوں میں، قریبیوں میں ہم لٹاتے رہیں. تو لہٰذا یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو یہاں پھر آگے فرمایا ہاں بس اب تو ہی ایک رہا ہے سچا اور پاک انسان ہم لوگوں کے بیچ میں، ہم تو سارے کے سارے فاسق اور فاجر ہی ہیں. اور بڑے مذاق سے کہا دیکھو یہ ایک ہے اب یہاں پاک انسان ہماری قوم کا، یہ ہمیں سکھا رہا ہے کیا کرنا ہے. بڑے طنزیہ انداز میں شعیب علیہ السلام کو طنز کیا. تو یہاں پہ بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ قالوا انما انت من المسحرین. اے شعیب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تو سحر زدہ آدمی ہے، جو تو باتیں کرتا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. تو اپنا سوچتا ہی نہیں ہے، تو بس یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی کام آ جاؤں، اور دنیا کا سوچتا نہیں ہے، کہتا ہے دنیا کے بعد کچھ ہونا ہے. یہ تو ہماری سمجھ کے باہر ہے. ہم نے تو سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہے، وہاں جا کے کریں گے کیا ہم، ہے نا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے نا اپنے مالوں کو دنیا میں جمع مت رکھو. یہاں تو کیڑا بھی لگتا ہے، سنک بھی لگتی ہے، طوفان بھی آ سکتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. وہ اللہ کے یہاں جمع کرواؤ جہاں وہ بڑھتا ہی جائے گا، اور قیامت میں جا کے پھر وہ تمہیں بھرپور بونس کے ساتھ دیا جائے گا. یہاں کیا ہے، یہاں کہاں جمع کر رہے ہو؟ تو یہ بات کیا ایسے لوگوں کو پسند آئے گی جن کی دن اور رات، صبح و شام کی محنتیں خالی اس چیز میں صرف ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہم کیسے زیادہ سے زیادہ مال اور اقتدار کمائیں؟ یہ تو بالکل بیونڈ دیئر امیجنیشن بات ہے. تو تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تجھ پہ جادو یا آسیب کا سایہ پڑا ہوا ہے. وما انت الا بشر مثلنا، اور تو کچھ نہیں ہے، کوئی رسول وصول تو نہیں ہے، تو ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہم سے جھوٹ کہتا ہے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آ وہ عذاب جس کا تم ہمیں وعدہ کرتا ہے، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے ہم پر اگر تو سچا ہے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. قال ربی اعلم بما تعملون، کہا شعیب علیہ السلام نے کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، جو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ ذُلَّةِ، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے ہمارے محبوب بندے شعیب کو جھٹلایا، تو آ گیا اور گھیر لیا وہ سائبان والا عذاب. یعنی ان کے اوپر عذاب ایسے چھا گیا جیسے سائبان چھا جاتا ہے. سائبان انسان کیوں بچھاتا ہے؟ دھوپ سے بچنے کے لیے. اور جس کے اوپر عذاب کا سائبان چھا جائے وہ کس سے بچے گا؟ وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. یعنی عذاب کی چھتری ان کے اوپر
لے آئی گئی۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس کے اندر بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور پھر دیکھو اگر ابھی بھی ہوش آتا ہے، ابھی بھی سمجھتے ہو، تو یہ جان لو تمہارا رب جو ہے بہت غالب اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی۔ سدھر جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ یہیں تک تھا آج ہمارا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔